ارے سالوں گزر جاتے تم ماں باپ کو دیکھتے نہیں ہو، اور تمہارے ماں باپ تھے کہ تم ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو ان کو بے چین کر دیتے تھے۔ کہاں چلا گیا؟ کہیں باتھ روم میں گر نہ گیا ہو، کہیں گیلری میں چڑھ نہ گیا ہو، کہیں چھت پر چڑھ نہ گیا ہو، کہیں سڑک پر نکل نہ گیا ہو، کوئی اٹھا کر لے نہ گیا ہو۔ ارے کبھی دیکھا، سوچا ماں باپ نے کتنی قلبی اذیتوں کے ساتھ تمہاری پرورش کی، اس لیے کہ اٹھا کر نکال کر باہر پھینک دو۔ تکلیف دیتے ماں باپ، یہی کہو گے نا، تکلیف دیتے، برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ مگر خدا کا واسطہ انہیں اولڈ ہاؤس میں داخل مت کرو، انہیں در در کی ٹھوکروں پر مت ڈال دو۔ جب تمہیں نوکری پر جانا ہوتا تھا، تم 9 ساڑھے 9 بجے اٹھ کر جب تیار ہو کر کمرے سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں ٹفن تیار کر کر تمہارے ہاتھ پہ دے دیتی تھی۔ دوپہر کا کھانا، تمہیں دوپہر کا کھانا ہوتا تھا، صبح کا ناشتہ تیار، دوپہر کا کھانا تمہارے ہاتھوں میں۔ اور جب تم تھکے ہارے گھر پر آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دسترخوان بچھا کر تیار رکھتی تھی۔ آج یہ تمہارے ہاتھوں سے نیوالے کھانے کو ترستی ہوگی، اسے بھوک لگتی ہوگی تو یہ تمہیں نہیں پکار سکتی ہوگی۔ کیا جواب دو گے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو؟ کیا جواب دو گے؟ اپنے چند دنوں کی دنیاوی راحت کے لیے اپنی ماں کو تکلیف تو نہ دو۔ تم اپنی ماں کو جلا کر گھر میں کیا روشنی کر لو گے؟ یہ تو خود جل جل کر تمہیں روشن کرتی رہی۔ اتنے ارمانوں سے تمہاری شادی اس نے تھوڑی کی تھی کہ جیسے ہی تم بہو کو گھر میں لاؤ گے تو اس کے لیے باہر کا دروازہ کھل جائے گا۔ خیر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، بات اس ہی پر موقف نہیں ہے، بس ماں کی قدر کریں، ماں کی عزت کریں، ماں کا احترام کریں۔ اور اگر کوئی ایسے مجھے سن رہے ہیں جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہوں، پلیز لے آئیے، کچھ سوچئے، کچھ غور کیجئے، آپس سے بچے مل کر مشورہ کریں۔ مشورہ بھی کیا کریں، بس اللہ جسے توفیق دے گا وہ لے آئے گا۔ کچھ مدنی سوچ بنائیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی سوچ بنائیے، سچے عاشق رسول والی سوچ بنائیے۔